جمال مصطفیٰ یا نظر طیبہ کی گلیوں میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقل جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ آج ہم اپنے درس نمبر 52 کا بقیہ حصہ پڑھیں گے۔ کل ہم نے اپنے درس میں اسیران بدر کی تقسیم کے بارے میں پڑھا، پھر قیدیوں کا قضیہ پڑھا، پھر ہم نے تمام اکابر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی رائے کے بارے میں پڑھا، اور پھر ہم نے پڑھا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فدیہ لینے کے بارے میں کیا ارشاد فرمایا ہے۔ آج ہم اسی کی کنٹینیوٹی میں آگے پڑھیں گے۔ ہماری نیکسٹ ہیڈنگ ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیدیوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ابو العاص بن ربیع بھی تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زوجیت میں تھی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کی خالہ تھیں اور ابو العاص کو اپنی اولاد کی طرح سمجھتی تھیں۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا عقد نبوت ملنے سے پہلے حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا تھا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ مالدار، امانت دار اور بڑے تاجر تھے۔ بعثت نبوی کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صاحبزادیاں ایمان لائیں، مگر ابو العاص شرک پر قائم رہے۔ قریش نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ پر بھی بہت زور دیا کہ ابو لہب کے بیٹوں کی طرح تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو طلاق دے دو۔ یاد رہے کہ ابو لہب کے 2 بیٹوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں کو طلاق دی تھی۔ ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فدیہ۔ جب اہل مکہ نے اپنے اپنے قیدیوں کا فدیہ روانہ کیا تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے شوہر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فدیے میں اپنا وہ ہار بھیجا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کے وقت ان کو دیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ہار کو دیکھ کر آبدیدہ ہو گئے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے فرمایا، اگر مناسب سمجھو تو اس ہار کو واپس کر دو اور اس قیدی کو چھوڑ دو۔ اطاعت و فرما برداری میں اسی وقت گردنیں خم ہو گئیں، قیدی بھی رہا کر دیا گیا اور ہار بھی واپس ہو گیا، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ وعدہ لیا کہ مکہ پہنچ کر زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیج دیں۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے وعدہ پورا کیا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ جگر گوشہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت اور مصائب کا سامنا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے ہماری۔ ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی کنانہ بن ربیع کو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کے ہمراہ کر دیا۔ کنانہ نے عین دوپہر کے وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کو اونٹ پر سوار کیا اور ہاتھ میں تیر کمان لی اور روانہ ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا علل اعلان مکہ سے روانہ ہونا قریش کو بہت شاق معلوم ہوا۔ حبار بن اسود جو کہ بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، انہوں نے جا کر اونٹ روکا اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو ڈرایا۔ اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا حاملہ تھیں۔
اس خوف سے ان کا حمل ساقط ہو گیا۔ اس وقت کنانہ نے تیر کمان سنبھال لی اور کہا کہ جو شخص اونٹ کے قریب بھی آئے گا تیروں سے اس کے جسم کو چھلنی کر دوں گا۔ پھر ابو سفیان نے ذی طوا کے مقام پر اونٹ کو روک لیا اور کہا کہ ہمیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو روکنے کی ضرورت نہیں، لیکن اس طرح اعلانیہ لے جانے میں ہماری ذلت ہے۔ مناسب یہ ہے کہ اس وقت واپس چلے جاؤ اور کسی وقت رات کے پہر میں روانہ ہو جانا۔ کنانہ نے ابو سفیان کی بات کو منظور کر لیا۔ الغرض کنانہ مکہ واپس آ گئے اور 2-3 راتیں گزرنے کے بعد روانہ ہوئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ اور ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کو حکم دیا کہ تم جا کر بطن یاجج، ایک جگہ کا نام ہے، اس میں ٹھہرو۔ جب زینب رضی اللہ تعالی عنہا آ جائیں تو ان کو اپنے ساتھ لے آنا۔ یہ لوگ بطن یاجج پہنچے اور ادھر سے کنانہ بن ربیع آتے ہوئے ملے۔ کنانہ وہیں سے واپس ہو گئے اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ مع اپنے ساتھی کے صاحبزادی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر مدینہ شریف روانہ ہوئے۔ یہ لوگ جنگ بدر کے تقریباً 1 ماہ بعد مدینہ منورہ پہنچے۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا اسلام قبول کرنا۔ حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی زوجہ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو مدینہ بھیجنے کے بعد مکہ میں ہی مقیم رہے۔ فتح مکہ سے قبل حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالی عنہ تجارت کی غرض سے شام کی طرف روانہ ہوئے۔ چونکہ اہل مکہ کو آپ کی امانت اور دیانت پر اعتماد تھا، اس لیے بہت سے لوگوں کا سرمایہ تجارت بھی آپ کے ساتھ تھا۔ ملک شام سے واپسی پر مسلمانوں کا ایک گروہ مل گیا۔ اس نے تمام مال ضبط کر لیا اور مدینہ لے آئے، اور ابو العاص وہاں سے فرار ہو کر چھپ کر حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس مدینہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کی نماز کے لیے تشریف لائے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے عورتوں کے چبوترے سے آواز دی، اے لوگو، میں نے ابو العاص بن ربیع کو پناہ دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور ارشاد فرمایا، ایھا الناس هل سمعتم ما سمعت، اے لوگو، تم نے سنا جو میں نے سنا؟ قالوا نعم، لوگوں نے کہا ہاں۔ قال اما والذی نفسی بیدہ ما علمت بشیء من ذلك حتى سمعت ما سمعتم انه یجیر علی المسلمین ادناہم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، مجھے اس کا مطلق علم نہیں۔ جو کچھ بھی تم نے سنا ہے میں نے بھی وہی سنا ہے۔ تحقیق خوب سمجھ لو کہ مسلمانوں میں سے ادنا بھی پناہ دے سکتا ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لے گئے اور فرمایا، بیٹی، اس کا اکرام کرنا، لیکن خیال رہے کہ خلوت نہ کرنے پائے، کیونکہ تم اب اس کے لیے حلال نہیں، یعنی تم مسلمان ہو اور وہ کافر و مشرک۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا، میرا ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تعلق تم سب جانتے ہو، مناسب سمجھو تو اس کا مال واپس کر دو، ورنہ مال اللہ کا عطیہ ہے اور تم پر حلال ہے، تم اس کے مستحق ہو۔ یہ فرمان سنتے ہی صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کل مال واپس کر دیا۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل مال لے کر مکہ روانہ ہوئے اور جس جس کا حصہ تھا ان سب کو ادا کیا۔ پھر قریش سے مخاطب ہو کر فرمایا، اے گروہ قریش، کیا کسی کا مال کچھ بھی میرے ذمہ باقی ہے جو اس نے وصول نہ کیا ہو؟ قریش نے کہا، نہیں، اللہ تجھ کو جزائے خیر دے، ہم نے تم کو وفادار پایا۔ پھر ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں اب تک فقط اس لیے مسلمان نہیں ہوا تھا کہ لوگ یہ گمان نہ کریں
کہ میں نے مال کھانے کی خاطر ایسا کیا ہے۔ جب اللہ نے تمہارے مال کو تم تک پہنچا دیا اور مجھے اس ذمہ داری سے سبکدوش کر دیا تب میں مسلمان ہوا۔ بعد ازاں حضرت ابو العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ان کی زوجیت میں دے دیا۔ بعض روایات میں ہے کہ نکاح اول برقرار رکھا گیا، لیکن صحیح یہ ہے کہ نکاح جدید ہوا تھا، ورنہ پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی شہزادی کو یہ نہ فرماتے کہ اب تم ابو العاص کے لیے حلال نہیں ہو۔ اس کے بعد ہماری نیکسٹ ریڈنگ ہے مناقب سیدنا زینب رضی اللہ تعالی عنہا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین و ایمان کی بنیاد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور عشق ہے۔ قرابت داری، نسبی اور ازدواجی رشتوں کی فطری محبت کے علاوہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار و محبت کا اظہار ضروری تھا۔ اس لحاظ سے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طاہر و مطہر صاحبزادیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت فرماتی تھیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میری بیٹیوں میں سے سب سے زیادہ پیاری بیٹی ہے، جو میری محبت میں کافروں کے ہاتھوں سب سے زیادہ ستائی گئی۔ سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا اپنی بہنوں میں سب سے بڑی تھیں۔ جب وہ سنتی کہ کافر و مشرکین نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت پہنچائی ہے تو ان کا نازک سا دل صدمے سے پارا پارا ہو جاتا۔ اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ ہوتیں اور اپنی طاقت سے بڑھ کر اپنے والد کی خدمت بجا لاتی۔ جب نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی اور حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو اطلاع ملی کہ میرے شفیق باپ ہادی اسلام صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت فرما چکے ہیں تو سسکیاں بھر کر رونے لگیں، لیکن ان کے شوہر ابو العاص نے ان کی دلجوئی میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ مرتبہ شہادت دوران سفر ہجرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا حمل ساقط ہوا۔ یہ زخم بظاہر مندمل ہو گیا تھا، مگر کچھ عرصے کے بعد زخم دوبارہ تازہ ہو گیا اور وہی جان لیوا ثابت ہوا اور وہ درجہ شہادت پر فائز ہوئیں۔ وصال مبارک جب آپ 31 برس کی تھیں تب آپ کا وصال ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 3 صاحبزادیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال سے پہلے ہوا۔ دفن کے وقت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبر شریف میں اترے۔ قبر میں اتارتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت رنجیدہ تھے۔ جب قبر سے باہر تشریف لائے تو چہرہ مبارک کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے دریافت فرمایا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا معاملہ ہوا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ضعف کا خیال تھا، میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ نے میری دعا قبول فرما لی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے ہمیں اکثر اوقات قبر کے عذاب سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہاں ہمارا درس نمبر 52 مکمل ہو گیا۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اے اللہ ہماری اس کاوش کو قبول فرمائیں، اس کو ہماری بخشش کا ذریعہ بنا دیں، اس کو قیامت تک امت کے لیے ہدایت اور عشق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ذریعہ بنا دیں۔ اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا اس کا ثواب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفتاً ہدیتاً نذرانتاً محبتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ یا اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اس کا ثواب
تمام انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، اہل بیت اطہار، صحابہ کرام، صحابیات، بزرگان دین، اولیاء اللہ، شہداء، صدیقین، صالحین، مؤمنین، مؤمنات، مسلمین، مسلمات کو پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما لیں۔ الہی اس کا ثواب سلسلہ قاسمیہ عزیزیہ نقشبندیہ کے تمام بزرگان، بالخصوص شیخ الاولیاء حضرت مولانا مہر محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ، شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اور شیخ الاسلام حضرت مولانا محمد عبدالعلیم قاسمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو پہنچا دیں، اور ہمارے بزرگان کے درجات کو اور بھی زیادہ بلند فرما دیں۔ اے اللہ، ہمارے مرشد گرامی حضرت شیخ عزیز القاسمی حکیمی مہروی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ پر اپنا خاص فضل اور خانقاہ اور مدرسے پر اپنا خصوصی کرم فرما دیں، اور انہیں امت کے لیے ہدایت و شفا کا ذریعہ بنا دیں۔ آمین بحرمت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ جدھر دیکھی اسی ماہ مبیں کی چاندنی دے